آپ جان پائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کیوں چھپایا گیا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ اور ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو زمین میں کسی نے بھی دفن نہیں کیا، بلکہ فرشتے ان کا جنازہ آسمان پر لے گئے۔ یہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کس نے غسل دیا تھا اور کس نے جنازہ پڑھایا تھا۔ ناظرین، یہ مکمل واقعہ صحیح روایات کے مطابق کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد تھی اور 40 ہجری 17 رمضان کی تاریخ تھی اور جمعے کا مبارک دن تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے اور وہیں سے ہی سحری کے وقت فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ابن ملجم کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابن ملجم کے ساتھ 2 خارجی لوگ برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر تیمی اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بھجا لیں۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خوارج سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قطامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر لیا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح تاریکی میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے اور جب نماز کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو نماز فجر کے وقت عبد الرحمن بن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا اور ابن ملجم نے آپ کے سر مبارک پر زہر آلود تلوار کا وار کیا۔ آپ کے سر سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی تلاوت کی، ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اسی خاک میں واپس پلٹا دیں گے اور پھر اسی خاک میں تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روز بستر بیماری پر بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جان کنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی کیا تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی؟ میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ بلکہ ناظرین، اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت فرمائی، اسے بھی سنیے۔ اے بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے۔ اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلہ سے بچو، خواہ وہ باولے کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو طلب کیا تو اس نے آپ کو ایک آفر کی کہ
کیا آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حتیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں ہی کو ضرور قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اسے قتل کر دیا اور ناظرین، ابن ملجم کے بقیہ دو ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے، ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو حضرت معاویہ کو شہید کرنے گیا تھا، انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمر اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ خارجی عمر بن بکر نے عمر بن عاص کے دھوکے میں خارجہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ بہرحال ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر کا اثر پھیل جانے کے سبب 21 رمضان کو صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جسم اطہر کو وصیت کے مطابق مخفی طور پر نجف میں دفن کر دیا اور خاص افراد کے علاوہ کسی کو بھی قبر کی جگہ کے بارے میں خبر نہیں ہونے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخفی دفن کرنے کے اثرات کی بات کی جائے تو اسلام کے دفاع اور اسلام کے ارکان مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں قریش اور کافر قبائل کے بے شمار سرداروں اور شہرائے آفاق بہادروں کو واصل جہنم کیا تھا، اور کفر و اسلام کے درمیان ہونے والی جنگوں میں سے ہر ایک جنگ میں شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک شجاعت کا اعلیٰ نمونہ بن گئے۔ لیکن جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نے اسلام کو کافروں اور مشرکوں کی سازشوں سے محفوظ کیا، وہاں دوسری طرف کافروں اور منافقوں کے دلوں کو بغض و حسد سے بھی بھر دیا، اور اسی بغض و عناد کی وجہ سے مقتولین کے ورثہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے اور دل میں بھڑکنے والی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے اور اس کی وجہ سے اہل بیت رسول اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد پر ڈھائی جانے والی ظلم و ستم کے واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس سبب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور بنو امیہ کے لوگ اپنے دلوں میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو قبر سے نکال کر لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ اور اس کے ہم نشین لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں کوفہ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا اور آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا تاکہ خوارج اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ کوفہ میں بعض مورخین کے بقول دارالامارہ میں اور بعض کے نزدیک کوفہ کی جامع مسجد کے پاس اور بعض کے نزدیک عام قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، البتہ کسی خاص جگہ کی تعین نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن دفن حضرت حسن، حضرت حسین، حنیفہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، اور باقی لوگ بھی ساتھ تھے۔ جنازہ حضرت حسن بن علی نے پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کے پاس کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ خارجیوں کے بے حرمتی کرنے کا ڈر تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کوفہ کا شرف صرف تیری قبر کی بدولت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عراق کے شہر کوفہ میں دفن ہوں گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، تم اس کے پوش میں دفن ہو گئے۔ حجاج بن یوسف جن بنی امیہ کی طرف سے گورنر بنا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کے لیے کوفہ، نجف اور اس کے گرد و نواح میں
मौजूद 3000 कब्रों को खुदवाया, लेकिन उसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत नहीं मिली। इन्हीं हालात के पेश नज़र हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की कब्र अक्दस के बारे में कोई भी दुरुस्त नहीं जानता। अगर बात की जाए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के बारे में, तो अली हिकमत का और इल्म का घर हैं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, और फरमाया कि तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है, और अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह का जिस्म से या सर का बदन से होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सहाबा से मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।